اشرا مبشرہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو دوست چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 573 عیسوی میں ہوئی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال اور 2 ماہ چھوٹے تھے۔ نام عبداللہ، کنیت ابوبکر، لقب صدیق اور عتیق، والد ماجد کا نام عثمان، کنیت ابو قحافہ، والدہ ماجدہ کا نام سلمہ، کنیت ام الخیر۔ سلسلہ نسب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کی طرف سے سلسلہ نسب یہ ہے کہ عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعید بن تمیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن کرشی التمیمی ہے۔ والدہ ماجدہ کی طرف سے سلسلہ نسب سلمہ بنت صخر بن عامر بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ ہے۔ تاریخی مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 36 پشت میں مرہ پر آ کر مل جاتا ہے، اور یوں آپ ایک ہی خاندان قریش سے ہیں۔ ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد عثمان مکہ مکرمہ کے بڑے لوگوں میں سے ایک تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے والد ماجد بڑی عمر کو پہنچ چکے تھے اور اپنے پہلے والے مذہب پر قائم بھی تھے، لیکن جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو اپنے بیٹے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابوبکر، آپ نے انہیں تکلیف کیوں دی؟ ضعیف ہیں، میں ان کے پاس جا کر انہیں کلمہ طیبہ پڑھا دیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ نے لمبی عمر پائی اور 97 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ آپ کی والدہ ماجدہ سلمہ بنت صخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے کچھ عرصہ بعد ہی حلقہ بغوش اسلام ہو گئی تھیں اور انہوں نے بھی لمبی عمر پائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے۔ بچپن ہی سے آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ آپ نہایت ہی ذہین تھے۔ اسلام سے قبل ہی ایک اچھے اور سچے تاجر کے نام سے مشہور تھے۔ عرب میں آپ امانت دار، راست باز اور دیانت کی وجہ سے مشہور تھے۔ عرب کے لوگ خصوصاً اہل مکہ مذکورہ خصوصیات اور آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے آپ کی بہت تعظیم و تکریم کیا کرتے تھے، جو مخاطب کے دل پر اثر کرتی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کا طرز عمل۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے بھی بت پرستی اور برائیوں سے محفوظ تھے۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کی پرہیزگاری کا اسلام سے پہلے کا ایک واقعہ سنیے۔ ایک شخص اپنے ذاتی کام سے آیا اور آپ کو اپنے ساتھ لے کر روانہ ہوا۔ جانا بہت دور تھا، اس لیے اس نے عام راستے کو چھوڑ کر نیا راستہ جو نزدیک پڑتا تھا اختیار کیا۔ کافی راستہ طے کر لیا گیا تو وہ شخص بولا، اب وہ جگہ آ رہی ہے جہاں بدمعاش لوگ رہتے ہیں اور وہاں سے راہ گزرنے میں بھی شرم آتی ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم زمین نے پکڑ لیے اور وہ کہتے ہوئے لوٹ پڑے کہ میں ایسے لوگوں سے ہرگز نہیں گزروں گا۔ عرب میں شراب نوشی عام ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی شراب سے نفرت کرتے تھے۔ جیسے کہ زمانہ اسلام میں آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ شراب پیتے بھی نہیں بلکہ اس سے نفرت بھی کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا سیرت الخلفاء راشدین میں ہے کہ آپ نے فرمایا شراب نوشی میں نقصان آبرو ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شراب کی طرح سود، جوئے، بت پرستی وغیرہ سے بھی نفرت تھی۔ آپ نے جب اسلام قبول کر لیا تو آپ کی ان خوبیوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ یہ سب اسلام کی برکات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے تھی۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت اور گہری دوستی تھی، پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی دوستی قائم رکھی۔ تاریخی مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کو اسلام پیش کیا تو آپ نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور سب مردوں میں سبقت لے گئے۔ مکہ مکرمہ میں آپ کے مددگار رہے، ہجرت کے وقت یار غار ثور بنے، مدینہ میں بھی ہر طرح کی مدد کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں اپنی صاحبزادی رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے کر قریبی رشتہ داروں کا شرف حاصل کر لیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا سارا مال و متاع پیش کر دیا اور قبر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہونے کا شرف حاصل کر لیا۔ در حقیقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ تمام صحابہ میں عرفہ و اعلیٰ مقام کے حامل ہیں اور آپ عالی مرتبت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قبول اسلام۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی، جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ دونوں کی طبیعت میں یکسانیت تھی اور دونوں کی عمروں میں بھی کوئی زیادہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے بچپن ہی سے دونوں میں گہری دوستی اور محبت تھی۔ نبوت سے پہلے آپ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے سے روزانہ ملاقات کرتے تھے۔ مختلف معاملات میں مشاورت کرنے سے آپ دونوں کے تعلقات گہرے ہوتے گئے، یہاں تک کہ رمضان المبارک میں شب قدر کو غار ہیرا میں خاتم
خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سورہ حلق کی پہلی 5 آیات وہی لے کر حاضر ہوئے۔ ارشاد خداوندی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا، پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم جس نے قلم سے لکھنا سکھایا آدمی کو جو وہ نہ جانتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے گھر تشریف لائے اور یہ سارا واقعہ اپنی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ذکر کیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو اہل کتاب اور عیسائی مذہب کے عالم تھے۔ انہوں نے غار حرا میں پیش آنے والا سارا واقعہ سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی اور کہا کہ اہل مکہ آپ کے دشمن بن جائیں گے، اور یہ سابقہ انبیاء اور رسل کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ نبوت اور رسالت کے اعلان کے ساتھ ان کی قوم ہی ان کی دشمن بن گئی۔ اگر میں زندہ رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کروں گا، لیکن وہ کچھ عرصہ بعد انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دین دیں۔ ارشاد خداوندی ہے فاصدع بما تؤمر اعراض عن المشرکین۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دینی شروع کی تو مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اس دعوت دین کو قبول کر لیا۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کئی سال اختیار کی اور ہر معاملہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہتر پایا، اس لیے بلا چونچ راہ آپ کی دعوت حق کو قبول کر لیا۔ غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عورتوں میں آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خدمت دین۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کی باقاعدہ خدمت شروع کر دی اور ہمہ وقت دین اسلام کی خدمت کے لیے تیار رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے کہ آپ کے اسلام قبول کرنے سے دین کو تقویت حاصل ہوئی اور آپ کی تبلیغ دین سے بڑی تعداد میں لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور جو غلام مسلمان ہو جاتے تھے ان کے مالک کفار ان پر ظلم و ستم کی انتہا کر دیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان غلاموں کو ان کے مالکوں سے خرید کر انہیں آزاد کر دیتے تھے۔ آپ نے ہی کئی بے کسوں اور غلاموں کو خرید کر آزاد کیا، ان میں مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن فہیرہ، نذیرہ بنت نادیہ، جاریہ، زنیرہ اور بنی معل وغیرہ شامل ہیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے تاجر تھے۔ آپ جو کماتے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ساتھ غرباء، فقراء، مساکین، یتامى، غلاموں اور جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ آپ کی پوری ہمدردی دین کی ترویج کے لیے تھی اور کوشش کرتے دین اسلام کو تقویت و عروج حاصل ہو، جس کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی مل جائے۔ آپ پوری زندگی اس اعلیٰ مقصد کے حصول کے لیے کوشاں رہے۔ خلافت صدیق کی مشکلات۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ منتخب ہوئے تو آپ کی خلافت کے ابتدائی ایام میں سخت مشکلات پیش آئیں۔ کچھ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 مرتدین اسلام، نمبر 2 مدعیان نبوت، نمبر 3 منکرین زکوٰۃ، نمبر 4 اسامہ بن زید کی مہم۔ وہ قبائل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے کچھ عرصہ پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، ابھی انہیں اسلامی تعلیمات بھی نہیں ملی تھی، جس کی وجہ سے وہ پختہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سنتے ہی دشمنان اسلام نے اپنا کام دکھلانا شروع کر دیا اور لوگوں کو گمراہ کرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ دائرہ اسلام سے نکل کر مرتد ہونے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بڑا کارنامہ ہے کہ آپ نے حسن تدبر سے کام لیا اور امت کو تباہی و بربادی سے بچا لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو تمام عرب بغاوت پر آمادہ ہو گیا۔ ایک گروہ نے ادائیگی زکوٰۃ سے انکار کر دیا، دوسرے نے سرے سے اسلام کو ترک کر دیا۔ مدعیان نبوت مسلمہ کذاب، طلیہ اسدی اور سجا نے طوفان برپا کر دیا۔ اب سوال یہ تھا کہ پہلے کس طبقے سے مقابلہ کیا جائے۔ صحابہ کے ایک طبقہ کا خیال تھا کہ مانعین زکوٰۃ اسلام کے دوسرے ارکان نماز، روزہ، حج اور کلمہ طیبہ سے انحراف کے مرتکب نہیں ہو رہے، اس لیے ان کے خلاف فوری رد عمل کی ضرورت نہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نازک گھڑی میں بھی مستقل مزاج رہے۔ فتنہ ارتداد۔ فتح مکہ کے بعد اسلام بڑے ہی زور و شور سے پھیلا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی کئی قبائل نے بادل نخواستہ اسلام قبول کر لیا، لیکن اسلام سے محبت ان کے دلوں میں قائم نہ ہو سکی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر وہ مرتد ہونے لگے، اور خطہ عرب میں کئی قبائل نے فتنہ ارتداد برپا کر دیا تھا۔ تاریخ اسلام کے مصنف پروفیسر امتیاز پراچا لکھتے ہیں کہ فتنہ ارتداد میں اہل مکہ کی تعداد زیادہ تھی،
اسی طرح مرتدین میں قبیلہ بنو تمیم، بنو ثقیف، بحرین کے قبائل بنو بکر وغیرہ شامل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی سرکوبی کے لیے حضرت عثمان بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامل طائف، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علا بن حضرمی اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بروقت فتنہ ارتداد کے خلاف اقدام تھا کہ جس کی وجہ سے اس فتنہ کا خاتمہ ہوا اور آپ نے اس گھناؤنی سازش پر قابو پا لیا اور مرتدین کا خاتمہ ہو گیا۔ مدعیان نبوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مدعیان نبوت پیدا ہو گئے جنہوں نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا، جیسا کہ مسلمہ کذاب جو سعودی عرب اور یمن کے سرحدی علاقے میں رہتا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اس نے اسلام قبول کیا، لیکن واپس جا کر کچھ عرصہ بعد نبوت کا دعوے دار بن بیٹھا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ مسلمہ نے نبوت کا اعلان کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسلمہ کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا کہہ کر پکارا اور اس کا نام ہی تاریخ میں مسلمہ کذاب پڑ گیا، اور پھر کئی اور لوگ بھی نبوت کے دعوے دار بن گئے، اس میں اسود عنسی، طلیہ بن خویلد اور سجا بنت خویلد وغیرہ شامل تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدعیان نبوت کے خلاف مہم شروع کی، چنانچہ مسلمہ کذاب کی مہم حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد ہوئی اور ان کی مدد کے لیے حضرت اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مامور فرمایا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ پہنچے، یہاں تک کہ مسلمانوں نے مسلمہ کذاب کے 40,000 سے زائد کے لشکر کو شکست دی اور اس جنگ میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 13,000 تھی۔ مسلمہ کذاب شکست کھا کر بھاگنے لگا، لیکن حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایسا تیر مارا کہ جس سے وہ ہلاک ہو گیا اور اس کا لشکر بڑی تعداد میں مارا گیا، باقی ماندہ دارِ اسلام میں داخل ہو گیا۔ سجا بنت خویلد جو قبیلہ بنو تمیم کی ایک عورت تھی نے نبوت کا اعلان کیا اور بہت سے لوگوں کو اس نے گمراہ کیا اور لوگوں کو مدینہ پر حملہ کرنے کی ترغیب دے رہی تھی، اور اس نے مسلمہ کذاب سے شادی کر لی، اپنے لوگوں کی تعداد میں اضافہ کر لیا، چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے اس کے لشکر کا سامنا ہوا جو مقابلہ نہ کر سکا اور منتشر ہو گیا۔ سجا بنت خویلد مسلمان ہو گئی اور اسلام کی حالت میں وفات پائی۔ اسی طرح اسود عنسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا اور لوگ اس کے گمراہ کن خیالات سے متاثر ہو کر اس کے ساتھ ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف کارروائی کی تھی، لیکن اس کی جماعت میں اختلافات پیدا ہو گئے تھے اور وہ اپنی جماعت کے باہمی اختلاف میں مارا گیا۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عظیم کارنامہ ہے کہ آپ نے اپنی مذہبی اور سیاسی بصیرت کی وجہ سے مدعیان نبوت کے ان جھوٹے دعویٰ داروں کا خاتمہ کر دیا اور اسلام کو انتشار سے بچا لیا۔ منکرین زکوٰۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جو مسائل اٹھ کھڑے ہوئے ان میں ایک مسئلہ منکرین زکوٰۃ کا تھا۔ خطہ عرب میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر پھیلی تو اکثر عرب قبائل مرتد ہو گئے، ان میں قبیلہ بنو عبس، بنی ذیبان اور بنی کنانہ وغیرہ شامل تھے۔ غرض یہ کہ مختلف عرب قبائل کہنے لگے کہ ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے انہیں مجبور نہ کیا جائے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات پر ڈٹے رہے اور فرمانے لگے، اللہ کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں ان سے جنگ کروں گا۔ آپ نے منکرین زکوٰۃ سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جنگ کرنے سے روکا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں لوگ مال میں سے معمولی سی رقم یا بکری کا بچہ دیا کرتے تھے، اگر وہ ادا نہ کریں گے تو بخدا اس کی وصولی کے لیے میں جنگ کروں گا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ کس بنیاد پر جنگ کریں گے؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا تو اس کی جان و مال کی ذمہ داری مجھ پر ہے اور میں ان کے حقوق ادا کروں گا، باقی محاسبہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔
اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً فرمایا، جو کہ نماز و زکوٰۃ میں فرق کرے گا تو میں اس سے لازماً جنگ کروں گا، کیونکہ زکوٰۃ بیت المال کا حق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق پر جنگ کی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ حق پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جنگ کے لیے آپ کے دل کو آگاہ کر دیا ہے۔ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے اور ان کی کمان خود کی۔ آپ کے ساتھ بہت سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مہاجرین اور انصار تشریف لے گئے۔ سرزمین نجد میں جب آپ پہنچے تو مرتدین منکرین زکوٰۃ بھاگ کھڑے ہوئے، اور لوگوں کے بار بار اصرار پر آپ مدینہ چلے آئے۔ آپ نے مدینہ منورہ کی طرف واپسی کے وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی فوج کی کمانڈ عطا کی اور مدینہ منورہ واپس ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت کی کہ اگر کوئی ارکان اسلام میں سے کسی ایک کی بھی تعمیل نہ کرے تو اس سے جنگ کی جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض مرتدین کو تیغ کیا، بعض کو گرفتار کیا، اور بعض دوبارہ داخل اسلام ہوئے، اور اس طرح اس فتنہ منکرین زکوٰۃ کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت پیار کرتے تھے، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہتے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نوجوان تھے کی سرکردگی میں ایک لشکر اسلام کو شام روانگی کا حکم دیا تھا، تاکہ یہ لشکر اسلام رومیوں کا مقابلہ کرے، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تھی کہ رومی عرب کی طرف پیش قدمی کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ لیکن یہ لشکر اسلام ابھی روانہ بھی نہیں ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ یہ لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و تدفین کے لیے رک گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نامزد ہوئے تو مرتدین اسلام کے خلاف جنگ، مدعیان نبوت اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تعمیل کا ارادہ فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر نگرانی اسلامی لشکر دے چکے۔ لیکن اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت اس روانگی کے حق میں نہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس مہم کی روانگی کا حکم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں، میں اسے ملتوی نہیں کر سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو روانہ فرمایا اور خود مدینہ سے کچھ دور تک لشکر اسلام کو رخصت کرنے کے لیے ساتھ ساتھ آئے اور لشکر اسلام کو چند نصیحتیں کیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جھوٹ نہ بولنا، خیانت نہ کرنا، بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، مسلح نہ کرنا، ہرے بھرے اور پھلدار درخت نہ کاٹنا وغیرہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تدبر اور تفکر کی وجہ سے یہ مہم کامیابی سے ہمکنار ہوئی، اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لشکر 40 دن کے بعد مدینہ منورہ واپس لوٹا۔ اس کامیابی کی وجہ سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و توقیر میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ اور ان کے لشکر کی واپسی پر مدینہ منورہ کے باہر آ کر استقبال کیا، اور اس مہم سے فائدہ یہ ہوا کہ رومیوں پر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ چھا گیا اور اسلامی سلطنت کی سرحدیں وسیع ہوتی چلی گئیں۔ فتوحات۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جو فتنے اٹھ کھڑے ہوئے، آپ نے بڑی ہی حکمت عملی کے ساتھ ان فتنوں کا خاتمہ کر دیا اور پھر فتوحات کی طرف توجہ دی۔ آپ کی خلافت کا عرصہ بہت کم ہے، یعنی 2 سال چند ماہ ہے۔ اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا، لیکن اس کم عرصہ میں شدید مشکلات کے باوجود آپ نے فتوحات کی طرف توجہ دی اور اس زمانے کی 2 عظیم قوتوں سے نبرد آزما ہو گئے۔ ان میں نمبر 1 سلطنت فارس ایران اور نمبر 2 سلطنت روم تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے اصحاب کے ساتھ سلطنت روم کے خلاف جنگ کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ غزوہ تبوک تھی، لیکن چند دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کا انتظار فرمایا۔ وہ جنگ کے لیے نہیں آئے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ شاہ ایران کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دین دینے کے لیے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، لیکن خسرو پرویز برہم ہو گیا اور کہنے لگا کہ میرا غلام مجھے یوں کہتا ہے کہ اسلام قبول کر لو۔ اہل عرب کو بادشاہ ایران اپنا غلام سمجھتا تھا۔ عرب میں کوئی حکومت نہ تھی بلکہ سرداری نظام قائم تھا، اور خسرو پرویز جب چاہتا اپنے مخالف سردار کو گرفتار کرواتا اور سزائیں دیتا۔ شاہ ایران نے 2 افراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے لیے روانہ کیے۔ انہوں نے مدینہ منورہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا پیغام دیا اور اس کے حکم کی تعمیل نہ کرنے پر عرب کی بربادی کی خبر دی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بادشاہ سے کہہ دو کہ اسلام کی حکومت کسریٰ کے پایہ تخت تک پہنچے گی۔ ان سفیروں کے واپس ایران پہنچنے سے پہلے ہی بادشاہ خسرو پرویز کو خود اس کے لڑکے نے قتل کر دیا اور اس کی مملکت میں انتشار پھیل گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحات کا جب سلسلہ شروع کیا تو ایران اور روم کی حکومتوں سے آپ کی جنگیں ہوئیں۔ ایران کے ماتحت عراق اور روم کے ماتحت شام کی حکومتیں تھیں۔ آپ نے عراق کی فتوحات کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت لشکر اسلام کو روانہ کیا۔ شام کی فتوحات کے لیے حضرت عبیدہ بن الجرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لشکر اسلام کو روانہ فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے مختلف سپہ سالاروں زید بن ابی سفیان، شرجیل بن حسنہ، عمر بن العاص کی قیادت میں لشکر اسلام روانہ کیے، اور انہی دنوں بیمار ہوئے اور بہت علیل ہو گئے، اور 63 برس کی عمر میں 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو وصال فرما گئے، اور ان کی فتوحات کی تکمیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ احادیث۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں زیادہ وقت گزرا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ 2 سال چند ماہ زندہ رہے اور پھر وصال فرما گئے تھے، اسی لیے آپ سے بیان کردہ احادیث بہت کم ملتی ہیں۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ احادیث جمع و تدوین کا سلسلہ آپ کے بعد شروع ہوتا ہے، اسی طرح تلاش و جستجو اور تحفظ وغیرہ کا سلسلہ بعد میں شروع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ سے کم احادیث مروی ہیں۔ آپ سے بیان کردہ احادیث کی تعداد 142 بیان کی جاتی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں ان راویوں کے اسماء گرامی بیان کرتے ہیں جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت کی ہے۔ وہ مندرجہ ذیل ہیں: حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت انس، حضرت زید بن ثابت، حضرت برا بن عازب، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عقبہ بن حارث، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت زید بن ارقم، حضرت عبداللہ بن مغفل، حضرت عقبہ بن عامر، عبران بن حسین، حضرت ابو برزہ اسلمی، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو طفیل لیثی، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت بلال، حضرت عائشہ بنت ابو بکر صدیق اور حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین شامل ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علالت۔ آپ جمادی الثانی 13 ہجری کو بیمار پڑ گئے۔ 15 دن تک آپ کو شدید بخار رہا اور بہت ہی کمزور ہو گئے۔ آپ کی بیماری کے دنوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ جب آپ کی بیماری نے شدت اختیار کر لی اور آپ زندگی سے مایوس ہونے لگے تو آپ نے اکابر صحابہ کو بلایا اور اپنے جانشین کے بارے میں مشورہ کیا۔ پھر آپ نے اپنی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کیا۔ صحابہ کرام میں بعض نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت مزاج ہیں، لیکن ان کی اہلیت میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باطن ظاہر سے اچھا ہے۔ بہرحال آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام وصیت نامہ میں لکھوا دیا۔ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور وصیت نامہ لکھوانا شروع کیا۔ اس میں بطور جانشین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھوایا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے خادم کو بلوایا اور فرمایا کہ اسے مجمع عام کو سنوا دو، اور حاضرین سے فرمایا کہ میں نے اس شخص کو منتخب کیا ہے جو میرے نزدیک تم سب سے بہتر ہے
اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیتیں فرمائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید بخار ہوا۔ وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ سخت سردی کے موسم میں آپ نے نہا لیا تھا، جس کی وجہ سے یہ بخار 15 روز تک رہا اور اسی بخار کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ کی وفات پیر کے دن ہوئی اور پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وصال فرمایا۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو غسل دیا۔ آپ کی وصیت تھی کہ میرے کپڑے دھو کر انہی میں کفن دیا جائے، تو ایسے ہی کیا گیا کہ آپ کے کپڑوں کو دھو کر ان کا کفن بنایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کتنے ہی خوش نصیب صحابی ہیں کہ زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہے اور پھر وصال کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سپرد خاک ہوئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے۔ آپ کی سیرت و کردار کے بارے میں محققین نے لکھا ہے کہ آپ نہایت سادہ طبیعت، یتیموں اور بے کسوں کے مددگار تھے۔ آپ کے دل و دماغ میں ہمیشہ آخرت کا خوف غالب رہا۔ آپ نے کبھی بھی دنیا سے دل نہیں لگایا۔ آپ نہایت عبادت گزار اور تواضع و انکسار کے پیکر تھے۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے کارناموں میں اہم کارنامہ قرآن مجید کا یکجا کرنا ہے۔ آپ کے عہد خلافت میں کئی مشکلات و شورش برپا تھیں، جن کا مقابلہ آپ نے نہایت حسن تدبر سے کیا اور ان کا خاتمہ کر دیا، لیکن ان جنگوں میں کئی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادتیں بھی ہوئیں۔ ان میں بہت سے حفاظ قرآن بھی شامل، خصوصاً جنگ یمامہ جو مسلمہ کذاب اور اس کی جماعت سے لڑی گئی، تو اس جنگ میں حفاظ قرآن کی بڑی تعداد شہید ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کو اس طرف توجہ دلوائی کہ جنگوں کا سلسلہ جاری ہے، اور اگر صحابہ کرام حفاظ قرآن شہید ہوتے گئے تو قرآن کریم ہمارے پاس محفوظ نہیں رہے گا۔ اس لیے قرآن کریم جو مختلف اشیاء مثلاً چمڑے، پتھر، جھلی اور درخت کی چھال وغیرہ پر لکھا ہوا ہے، اسے کتابی صورت میں لایا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ کام میں کیسے کروں؟ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بار بار اصرار پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو یکجا کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ آپ نے حضرت زید بن ثابت صحابی رسول جو کاتبین وحی میں سے ہیں کو قرآن پاک جمع کرنے کا حکم دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اصحاب رسول کی ایک کمیٹی قائم کر دی، جس کے نگران حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو بنا دیا تاکہ قرآن کریم کی تدوین کریں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی حافظ قرآن تھے۔ مسجد نبوی اور ملت اسلامیہ میں اعلان عام کر دیا گیا کہ جس کے پاس قرآن کریم کا لکھا ہوا کوئی حصہ موجود اور محفوظ ہے، وہ اس کمیٹی کے پاس لائے اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہے کہ یہ حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھا ہے۔ لوگ وہ اجزاء لے کر حاضر ہوئے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھا ہوا تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حفاظ وہ کلام سے ملاتے اور شامل کر لیتے۔ یوں مکمل قرآن پاک کی تدوین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ہوئی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مدون صحیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر دیا۔ آپ کی وفات کے بعد یہ صحیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے پہلے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اس کے کئی نسخے تیار کروائے اور قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کروانے کے لیے معلمین کا اہتمام سرکاری طور پر فرمایا۔ آپ کے والد ابو قحافہ عثمان، صاحبزادے عبد الرحمن، پوتے ابو عتیق، یعنی 4 نسلوں کو صحابی ہونے کا شرف حاصل تھا، اور آپ کی صاحبزادی اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آپ کے نواسے عبداللہ بن زبیر بھی صحابی تھے، اور یہ شرف کسی اور کو حاصل نہیں۔